اور پھر میں نے نئے آسمان کو نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور لکھا ہے کہ پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس سے پھر میں نے شہر مقدس کو نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا۔ شکریہ بیٹے ذرا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان سے نئے یروشلم کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ وہ شہر مقدس ہے، وہاں مقدس لوگ جائیں گے۔ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے، اگر ہم اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ نور فلک کی مانند چمکیں گے جن کی کوشش کے وسیلہ سے بہت زیادہ راست باز بیٹیاں اور بیٹے ہوں گے۔ وہ نہیں چمکیں گے جو دن رات ڈالروں کے چکر میں رہتے ہیں، وہ چمکیں گے جن کی محنت کے وسیلہ سے بہت زیادہ راست باز بیٹیاں اور بیٹے ہوں گے۔ کلام مقدس میں زبور 127 میں لکھا ہے کہ میں اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہوں۔ وہاں پہ نہ کسی گورے کی نہ کالے کی کسی کی بات نہیں، بات محبوب کی ہے۔ محبوب جو دل سے خداوند کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں، جو خداوند کی تلاش میں رہتے ہیں، اور لکھا ہے کہ میں اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہوں۔ وہ کتنا وفادار خدا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اپنے مانگنے والوں کو بیشتر جانتا ہوں کہ میرے بیٹیاں اور بیٹے کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ میں نے نئے یروشلم کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ پڑھے بیٹے آگے بھی۔ اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا، وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو، جس نے اپنے شوہر کے لیے شنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، کسی کو بلند آواز کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سنا کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، دیکھ خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکون کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان سے سنا کہ خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ خدا ان کے ساتھ سکونت کرے گا جو دن رات یسوع کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان محنت نہیں کرتا، خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ جو انسان محنت نہیں کرتا اور وہ کھانا بھی نہ کھائے۔ ملک پاکستان کے اندر دو چیزوں پر انسانوں کا فوکس ہے، یا تو ڈالروں پر یا مڈیرا کے میک اپ اور سرخی پاؤڈر پر۔ زیادہ طور پر لوگ ان چیزوں پر توکل کرتے ہیں۔ ابھی بیٹیاں جن کو اپنا ناک بھی پوجنا نہیں آتا، وہ اچھی مڈیرا کی میک اپ کی طرح کوشش کرتی ہے کہ اچھی سرخی ہو، اچھا مڈیرا کا میک اپ ہو۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، سب سے اچھا خدا کا کلام میک اپ ہے۔ یہ مڈیرا سے کئی بڑھ کر ہے، جو انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو چہروں کے اوپر روانگی لاتے ہیں، جو چہروں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ کیونکہ جس کی زندگی میں یہ رنگ آ جاتا ہے، خدا کا کلام آ جاتا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، تو ان کے چہرے چراغوں کی مانند چمکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ میں اور آپ
آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے چہرے کے وسیلہ سے اوروں کو روشنی پہنچنی چاہیے، اوروں کو سیر اور سودہ ہونا چاہیے۔ جدوں منڈورا دا میک اپ لت جاتا ہے تو پھر سکے بتاؤ دی مانت سارے چہرے ہو جاتے ہیں، جدوں دھوپ دے وچ بتاؤ پیا ہوتا ہے تے کمبلا جاتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ سبھی چیزیں جسم کی خواہش ہے، لیکن سب سے اچھا خدا کا کلام ہے، زندگی ہے۔ یہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی آسان طریقے سے میرے بہنوں اور بھائیوں ہمیں نہیں ملی۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے مسیح نے، وہ جو آپ آج سانسیں لے رہے ہیں، میری اور آپ کی سانسیں اپنی نہیں، یہ سانسیں بھی بیگانی ہیں۔ ہم جب روئے زمین پہ آتے ہیں تو ہم اپنی عیش عشرت کے لیے اپنی موت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ تم ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہم تو وہ مزاج کو بھول جاتے ہیں، دنیا داری کے کلچر کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، ان کو زیادہ پہناتے ہیں۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں، انٹرنیٹ نے، منڈورا دے میک اپ نے، فیس بک نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ زندگیاں آج جیسے ہری اور بری ہونی چاہیے وہ ہری بری نہیں۔ کسی بھی شہر میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، 10-12 نوجوان جو ینگ ہے اپنے اپنے موبائل لے کر کونوں میں بیٹھ کے یوز کرتے ہیں۔ خداوند کی پہچان نہیں، خداوند کے کلام کا پتہ ہی نہیں، زندگی کا پتہ نہیں۔ کیونکہ ایک امیر ترین شخص تھا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے گھر کے اندر رکھنے کے لیے جگہ نہیں، میں کیا کروں گا، اپنی کوٹھیوں کو ڈھا کر ان کے اندر نیا اناج بھروں گا۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے نادان نوکر، تو نہیں جانتا کہ آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس چرچ سے باہر نکلیں گے یا نہیں، ہمیں اپنا پتہ نہیں۔ لیکن جو خدا کے ساتھ انسان چلتے ہیں، آگے پڑھ کے بیٹے، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور لکھا ہے کہ وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور لکھا ہے کہ خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا، اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اور لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ لے گا۔ شکریہ بیٹی درا، کلام مقدس میں لکھا کہ وہ ان کا خدا ہوگا، ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھ دے گا۔ آج ہمارے بیٹے کو، کوئی بیٹی کو، چھوٹے بچے کو مارتا ہے تو جتنے دنیاوی باپ ہوتے ہیں، ان کی ماما ہوتی ہے، ان کے چہرے کو صاف اور پاک کرنے کی قدرت رکھتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کا خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ پڑھے بیٹھے اس کے بعد نہ موت رہے گی، اس کے بعد نہ موت رہے گی، اور نہ ماتم رہے گا، اور لکھا ہے کہ نہ ماتم رہے گا، نہ آہ نالہ، اور نہ موت، اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ رہے گا، نہ درد، اور نہ درد، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی، اور لکھا ہے کہ پہلی چیزیں جاتی رہی، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، اور لکھا کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ آج جیسے ہمارے پاس لوہا ہوتا ہے، اگر اس کو جنگ لگ جاتا ہے تو زنگ پڑتا ہے، ہم اس کو کباڑ میں دے دیتے ہیں۔ جب کباڑ میں دیتے ہیں تو جتنا لوہا جمع ہوتا ہے تو کباڑیے ایک جگہ پر اس کو جمع کرتے ہیں، جب جمع ہوتا ہے تو وہ آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تو وہی لوہا نیا بن جاتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جب یسوع کا رنگ ان کی زندگی میں آتا ہے تو وہ لوگ نئے بن جاتے ہیں۔ آج نجات کے لیے لوگ زیادہ نہیں بھاگتے، بلکہ دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کی ساری